ترقی کرتا اور کوئٹہ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے صوبے کے اندر بھی ایک بہت مثالی ترقی ہوتی. ہم نے اپنے دور میں بڑی کوشش کی, کئی دفعہ منصوبے شروع ہوئے, خلل آیا, رک گئے. وہ مومنٹم جو ہم نے شروع کیا تھا وہ جاری رہتا, تو آج مڈل ایسٹ کے کئی شہر گوادر سے پیچھے ہوتے. بلوچستان کے بڑے نام مسلم لیگ نون کی کشتی میں سوار, نواز شریف نے قدم مزید پکے کر لیے. دورہ کوئٹہ میں بلوچستان کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں. بلوچستان کی 30 سے اہم سیاسی شخصیات کی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں بی اے پی, بی این پی مینگل, نیشنل پارٹی, پیپلز پارٹی, پشتونخوا میپ اور پی ٹی آئی کے سابق رہنما شامل. ملاقات میں شہباز شریف, مریم نواز اور دیگر قائدین بھی موجود تھے. نواز شریف نے کہا, بلوچستان کی ترقی ہمیشہ سے عزیز رہی. بلوچستان میں ہزاروں کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا. غربت اور پسماندگی کے خاتمے کی کوششیں کیں. کوئٹہ سے گوادر کا سفر 8 گھنٹے کیا. جنوبی بلوچستان کو سندھ سے جوڑا. اپنے دور میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. نون لیگ میں شمولیت کے بعد سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا, نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سفر شروع کریں گے. بی اے پی میں ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کو مشکلات کا سامنا رہا. پہلا الیکشن ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے. ہم عوام کی طرف تو دیکھ رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی. پیپلز پارٹی ہر پچ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے. میاں صاحب کو یہ تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے. میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لاہور پہ ہی فوکس کریں. نواز شریف کے دورہ بلوچستان پر بلاول کا پارا ہائی. چیئرمین پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو پنجاب پر فوکس کرنے کی تجویز. کہا, نون لیگ کے لیے لاہور پہ مشکلات ہیں. نواز شریف کو اسی لیے دوسرے صوبوں میں جانے کا مشورہ دیا گیا. میاں صاحب اکا دکا سیٹوں کے لیے بلوچستان جا رہے ہیں. میاں صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز کے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو تانے دیتے تھے. امید ہے وہ اپنے موقف پر قائم رہیں گے. 15 ماہ نون لیگ کو بہت قریب سے دیکھا. وفاق اور پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود نون لیگ ضمنی الیکشن سے بھاگتی رہی تھی. عام انتخابات میں آپ کیا سرپرائز دیں گے؟ لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی. کسی کے لیے فیلڈ بنائی جا رہی ہے, مگر ہم کسی بھی فیلڈ پر کھیل سکتے ہیں. ہمیں تانوں کی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے. رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کا بلاول کو جواب. کہا, اچھا ہوتا بلاول تھر منصوبے میں نواز شریف کے تعاون کا ذکر کرتے. نون لیگ کی حکومت میں اسے سی پیک میں شامل کیا گیا. پیپلز پارٹی اپنے تینوں ادوار میں اس پر عمل نہ کروا سکی. تھر کوئلے کا منصوبہ جس کا بلاول نے کریڈٹ لیا, کاغذات میں گھوم رہا تھا. پیپلز پارٹی کے شرجیل انعام میمن کا جوابی وار. کہا, کریڈٹ لینا مسلم لیگ نون کا پرانا وتیرہ ہے. آپ اگر پاکستان بنانے کا کریڈٹ بھی لے لیں تو کوئی کیا بگاڑ سکے گا. نون لیگی وزراء نے 16 ماہ کی کارکردگی کیا دکھائی. بلاول کا سوال اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے. کریڈٹ نہیں, حقائق بتائیں. کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحادی بناتے ہیں, ہمارے لیے عوام ہی کافی ہے. آصف علی زرداری کا طنز. کہا, پیپلز پارٹی کو ایسے اتحادیوں کی کوئی پرواہ نہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنائے گئے. عام انتخابات میں کراچی سے خیبر تک ہم کامیاب ہوں گے. مقابلہ دیکھ کر مسلم لیگ نون نے ایسی باتیں شروع کر دیں. بلاول کا تھر جیسا جلسہ یہ کسی بڑے شہر میں بھی نہیں کر سکتے. سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ایکسپریس نیوز سے گفتگو. کہا, تھر جلسہ دیکھ کر احسن اقبال نے بوکھلاہٹ میں ٹویٹ کیا. نون لیگ کی دلچسپی امپورٹڈ گولڈ اور ایل این جی کے منصوبے تھے. جو اپنے وسائل تھے ان پر توجہ نہیں. پی ٹی آئی کے دھرنے پر نون لیگ کو ہماری ضرورت پڑی. آصف زرداری نے کہا, تھر منصوبے پر ہماری مدد کریں, تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے تھوڑی محنت کی. پاکستان اور آئی ایم ایف میں اقتصادی جائزے کی تکمیل پر اصولی اتفاق. مشترکہ اعلامیہ کے مسودے کی تیاری پر کام شروع. آج پالیسی سطح کے مذاکرات میں اسٹاف سطح کے معاہدے کا امکان. فریقین کے درمیان شرح سود مزید نہ بڑھانے پر اتفاق ہو گیا. حکام وزارت خزانہ کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے خود مختار ہے. ایکسٹرنل فائنینسنگ کے معاملے پر بھی آئی ایم ایف مطمئن ہے. آئی ایم ایف کو مزید 10 لاکھ افراد کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کے پلان سے آگاہ کر دیا گیا.
साइफर केस का जेल ट्रायल फौरी रोकने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तमाम रिकॉर्ड 2 दिन में मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा, ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है? बादिउल नजर में जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात की जरूरत है। किस वजह से वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? हुक्म इम्तना ना देने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद। समाअत 16 नवंबर को होगी। £190 बिलियन केस में चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा इल्तवा में समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। नैब को जेल में तफ्तीश की हिदायत। हुकूमत ने करप्शन केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी थी। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पेश। 6 सरकारी गवाहों के बयानात कलमबंद। दोनों मुल्जिमान के खानदान से 5 अफराद को अदालती कार्रवाई देखने की इजाजत। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा, जेल ट्रायल बुनियादी इंसानी हकूक के मुतसातिम है। सारे मुकदमात बदनीयती पर मबनी है। अदालतें जरूर इंसाफ करेंगी। हम इंसाफ के लिए कोशा हैं। लाहौर स्मोक में गुम, शहरियों का सांस लेना मुश्किल। बागों के शहर ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। लाहौर में हंगामी कार्रवाई, अहम शहरों पर पानी का छिड़काव, सेफ सिटी कैमरों के जरिए एक्शन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन, 37 गाड़ियां पकड़ ली। लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा दिनों में स्मॉग की सूरत हाल मजीद खराब होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग पर हंगामी इजलास सुबह बुला लिया। सख्त फैसले होने का इम्कान। स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद करने की तजवीज़ पर गौर होगा। टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। प्राइमरी स्कूल में मास्क को यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने वार्निंग दी, इक़दामात पर अमल दरामद ना कराने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस ऐवान से ये रेजोल्यूशन इस तरह की पास करवा के जो जमहूरियत के बरखिलाफ हैं, जो जमहूरियत की नफ़ी करती हैं, मिलिट्री कोर्ट्स किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। कल इस हाउस में क्या ये रेजोल्यूशन आ जाएगा कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए इस मुल्क में, और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा? इस हाउस को इस तरह इस्तेमाल करना मिस्टर चेयरमैन ये इंतहाई अफसोसनाक है। लीगी सेनेटर साथी अब्बासी ने फौजी अदालतों के हक में करारदाद की मंजूरी पर सवालात उठा दिए। ऐवान बाला ने कहा कि सेनेट में जमहूरियत पर शब खून मारा गया। करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर थे। बाद में अरकान ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। फौजी अदालतों के हक में करारदाद जमहूरियत की नफी है। ऐवान को इस तरह इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। करारदाद वापस ली जाए, अरकान इसकी मुसम्मत करें। सेनेटर मुश्ताक अहमद का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। नवाज शरीफ ने हर सियासी जमात का मैंडेट हमेशा तस्लीम किया। बलोचिस्तान की तरक्की और आवाम हमेशा नून लीग के दिल के करीब रही। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में सियासी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुख्तसर तरीन हुकूमत ने भी बलोचिस्तान की तरक्की के मंसूबों पर काम किया। शदीद माशी मुश्किलात और तबाहकुन सैलाब का मुकाबला किया। 4 साल से रुके मंसूबे 16 माह में मुकम्मल किए। बलोचिस्तान भर में दानी स्कूल्स का जाल बिछाएंगे। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ के जाने से बलोचिस्तान की जो तरक्की रुकी वहीं से दोबारा शुरू होगी। का सबसे बड़ा अस्पताल कब्रिस्तान बन गया। अल शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द लाशों के ढेर, दफनाने के इंतजामात भी कोई नहीं। बच्चों समेत 2300 अफराद अब भी अंदर मौजूद। अल शिफा अस्पताल पे 170 लाशों के लिए इज्तिमाई कब्र खोदी गई। अस्पताल के इर्द गिर्द शदीद लड़ाई जारी। अल शिफा मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल। ईंधन खत्म होने की वजह से ऑक्सीजन मशीनें भी बंद। शिरखौर बच्चों की बड़ी तादाद दम तोड़ने लगी। डॉक्टर्स अब भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ। बगैर किसी सहूलत के फ्लैश लाइट्स में सर्जरियां करने लगे। अमरीकी सफर जो बाइडन का कहना है अस्पताल पे कम दखल अंदाजी की उम्मीद है। ओआईसी सुफरा ने मुतालबा किया गजा के शहरियों को बचाने के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खान यूनिस में भी हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास की जानिब से मज़ाहमत न रुकी। 48 घंटे में 20 इस्राएली गाड़ियाँ और टैंक तबाह करने का दावा।
حماس کی 5 روز جنگ بندی کے بارے 70 خمالیوں کی رہائی پر آماد کی مغربی کنارے بھی مکمل طور پر تباہ. ہیومن رائٹس واچ کا اسپتالوں پر حملوں کی تحقیقات بطور جنگی جرائم کرانے کا مطالبہ. اسرائیل چن چن کر صحافیوں کو نشانہ بنانے لگا. لبنانی سرحد پر رپورٹنگ کے دوران الجزیرہ کے کیمرہ مین پر حملہ، شدید زخمی ہو گیا. جنگ کی رپورٹنگ کے لیے 11 نیوز آرگنائزیشن کا اسرائیل اور مصر کو خط، حالات سازگار بنانے کی اپیل. پانی کی بوند بوند کو ترسے فلسطینیوں پر قدرت مہربان. غزہ میں بارش، فلسطینیوں نے اپنی پیاس بجھائی، پانی کو سٹور بھی کیا. ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی کے آفٹر شاکس، قومی سلیکشن کمیٹی توڑ دی گئی. زکا اشرف نے سابق کپتانوں اور کرکٹر سے ملاقاتیں شروع کر دی. ٹیم کی ناقص کارکردگی پر سابق کرکٹرز کے ساتھ اہم بیٹھک. یونس خان، محمد حفیظ، وہاب ریاض اور سہیل تنویر نے تجاویز پیش کی. زکا اشرف کو جلد بازی میں تبدیلیوں سے گریز کرنے کا مشورہ. نئے چیف سلیکٹر کے لیے چیئرمین نے سابق کرکٹر سے رابطے بڑھانا شروع کر دیے. دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا انتخاب نئی سلیکشن کمیٹی کرے گی. آسٹریلیا کے خلاف ٹیم کا ٹریننگ کیمپ 21 نومبر سے شروع ہوگا. اسکواڈ 2 دسمبر کو آسٹریلیا کے لیے اڑان بھرے گا. پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے علاوہ اسلحے کا لائسنس غیر قانونی قرار. محکمہ داخلہ کے مطابق پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے علاوہ کسی بھی ڈیلر کی رسیدیں قابل قبول نہیں. اسلحہ ڈیلرز ممنوعہ بور ہتھیار فروخت نہیں کر سکتے. پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے علاوہ کسی ڈیلر سے خریدے گئے اسلحے کا لائسنس نہیں بنے گا. عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا. فی یونٹ قیمت میں ₹1.25 اضافہ. جولائی تا ستمبر سماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کی منظوری. صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ کا بوجھ پڑے گا. نیپرا حکام کا کہنا ہے اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی بلند ترین سطح پر 100 انڈیکس میں 142 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 56,665 کی سطح پر بند. ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر 33 پیسے مہنگا ₹287.87 پر بند ہوا. ایف آئی اے نے شوگر مافیا کے خلاف تحقیقات بند کر دی. چینی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے پر جاری تحقیقات اچانک بند کر دی گئیں. مافیا کے خلاف تحقیقات شروع کی تھی مگر اچانک تمام تر تحقیقات بند کر دی گئیں. ایف آئی اے سرائے کے مطابق شوگر مافیا نے قیمتوں میں اضافہ کر کے 550 ارب کمائے تھے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر سنجیدہ الزامات نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. سپریم کورٹ نے سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے کہا درخواست گزار نے فیض حمید پر سنگین الزامات عائد کیے. درخواست گزار کے مطابق جائیداد پر قبضے کے لیے ان کو اور اہل خانہ کو اغوا کیا گیا. فیض حمید پر درخواست گزار کے دفتر اور گھر پر چھاپے کا الزام ہے. سامان اور سوسائٹی کے ریکارڈ چوری کرنے کا بھی الزام ہے. عدالت نے آئین پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نپٹا دی قرار دیا. درخواست گزار کے پاس دیگر فارمز موجود ہیں. جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ بھی شامل. کہا گیا سپریم کورٹ میں قائم انسانی حقوق سیل قانون کے مطابق نہیں. نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تقرری چیلنج. پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. نئے وزیر اعلیٰ کو کام سے روکنے اور تقرری کالعدم قرار دینے کی استدعا. پشاور میں دلہا قتل کیس کا ڈراپ سین. پسند کی شادی نہ ہونے پر دلہے کو قتل کیا گیا. ملزم گرفتار، دلہن بھی پکڑی گئی. ملزم جلال کے مطابق وہ مقتول کی بیوی کو پسند کرتا تھا. دلہے کو راستے سے ہٹانے کے لیے بارات سے واپسی پر قتل کیا. لڑکی کے ساتھ کئی سال سے دوستی تھی. دونوں شادی کرنا چاہتے تھے. 11 نومبر کو چارسدہ روڈ پر بارات میں دلہے کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی. شیروانی میں قتل. دلہے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی.